محترم جناب عتیق احمد اسماعیل جی شکاگو، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے یاد فرمایا۔ عتیق احمد صاحب، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے پہلے بھی اس سوال کا جواب شاید آپ کو دیا ہو، کچھ مجھے یاد پڑتا ہے۔ آپ نے سوال کیا، ہمیں موصول ہوا جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین کتاب کیوں لکھی اور ان کے ساتھ مدینہ شریف میں کیا ہوا۔ محترم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حسام الحرمین اس لیے لکھی کہ علماء دیوبند میں 4 علماء دیوبند ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ نمبر وار آپ ملاحظہ فرمائیے، مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب بانی مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ مجھے بتائیے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی فرض کر لیا جائے تو خاتمیت میں کیوں کر فرق نہیں آئے گا؟ ایک بات۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی صاحب کی فتاوا رشیدیہ ملاحظہ فرمائیے، جس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ امکان کذب کا مسئلہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ تیسری بات یہ کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ عبارت لکھ دی۔ وہ عبارت پوری یہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے۔ اس علم سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض؟ اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، پاگل، بلکہ جمی بہائم اور حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ چاہیے کہ پھر سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ دیکھ، اس عبارت میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو، جو اللہ کا عطا کیا ہوا علم غیب، جانور، پاگل اور بہائم یعنی گویا حیوانوں سے تشبیہ دی ہے۔ بلا شبہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ اسی طریقے سے خلیل احمد امبیڈوی صاحب نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں یہ لکھ دیا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیع ہے۔ یہ چاروں عبارتوں پر اعلی حضرت نے گرفت فرمائی، اور یہ عبارتیں علماء عرب پر جب پیش کی تو انہوں نے ان علماء اور قائلین کی تکفیر کی، اور اس میں یہ جملہ بھی لکھا، من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ یہ ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی ویسا ہی کافر ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان کے خلیفہ اور ان کے مرید اور ان کے شاگرد حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو الصوارم الہندیہ لکھی، جس میں بر صغیر کے 250 علماء نے دستخط کیے کہ حسام الحرمین جو ہے اس کی انہوں نے توثیق کی۔ یہ وجہ رہی حسام الحرمین لکھنے کی۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ ان کے ساتھ مدینہ شریف میں کیا ہوا۔ غالباً یہ تنزیہ جملہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ مدینہ شریف میں کیا ہوا۔ مدینہ شریف میں جو کچھ ہوا تو آپ اگر اعلی حضرت فاضل بریلوی کی اوپر تحقیق فرمایا تو مدینہ شریف میں یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء نے اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سند حدیثیں لی اور اعلی حضرت سے اجازت حاصل کی، اور مدینہ شریف میں اعلی حضرت کی اتنی عزت افزائی ہوئی کہ کسی بھی ہندی عالم کو وہ عزت نہ مل پائی جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ شریف میں ملی۔ تو یہ ہوا مدینہ شریف میں۔ اب آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تاکہ اس کا